أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Subscribe my الرحيم. channel Maulana Mufti Rayyan Nadwi official channel. Like يا and share. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات تک رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى لما تحب وترضى. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، اس وقت دنیا ایک بہت بڑی تیاری کے پیچھے لگ رہی ہے. آسمان و زمین ایک معزز آنے والے مہمان کی تیاری اور اس کے استقبال میں سج رہے ہیں. ہم اور آپ بھی جب ہمارے گھر مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا وہ مہمان آ رہا ہے جو ہمارا بہت ہی خاص ہے، قریبی ہے، جس سے ہمارے دل کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو پھر ہم نہ صرف اس کے اکرام کی فکر کرتے ہیں بلکہ اس کے آنے سے پہلے بھی اس کے آنے کی تیاری کرتے ہیں. اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں. یہ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جب وہ مہمان آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے آنے سے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور ایسی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ خوشی ہے. پھر جب تک وہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اکرام میں کوئی کمی نہ ہو، اس کے خاطر اور تواضع میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. ہر ممکن اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے بھائی، ہمارے اس مہمان سے بھی بڑھ کر کے ایک بڑا مہمان رمضان آنے والا ہے، اور بہت چند دن بچے ہیں، بہت ہی تھوڑے دن بچے ہوئے ہیں. تو جس طریقے سے ہم اس دنیا کے مہمان کا اکرام کرتے ہیں، آنے سے پہلے اس کے آنے کی تیاری کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے آنے کی تیاری کرنا ہے ہمیں.
اور جس طریقے سے جب ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے تو ہم آتے ہی اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کی ہر مہمان نوازی میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ رہ جائے اس کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو مہمان ہے رمضان کا، یہ جب آ جائے تو اس کا ہمیں بھی بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے، اور اس طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے کہ اس کے شان میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان جب جا رہا ہو تو ہم سے ناراض ہو کر کے جا رہا ہو۔ اس کا آنا ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہماری سعادت مندی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اندر عبادتوں پر جمنے کا، تقوی کا، گناہوں سے بچنے کا یہ استعداد پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مہمان آ رہا ہے، یہ مہمان آ رہا ہے۔ بعض مہمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، آنے پر انسان کو قدورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ پتہ کر آدمی یہ دل میں سوچتا ہے کہ کب یہ چلا جائے، کتنا جلدی سے ہو یہ ہمارے گھر سے نکل جائے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہمان جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے آنے سے تمہارے دل کے اندر کدورت ہو، تم پریشان محسوس کر رہے ہو اپنے آپ کو۔ 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنے کی ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حضرت کیا بھی اس رمضان میں گرمی زیادہ معلوم ہو رہی ہے؟ رات کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن دن میں ذرا گرمی رہتی ہوگی۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ذرا ٹف روزہ جانے والا ہے، ذرا پریشانی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے آنے پر پریشان ہوتے ہیں۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں۔ کہا یہ مہمان جو رمضان ہے اس کے تعلق سے اپنے دل میں ایسا خیال نہ کرنا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ یہ بڑا بابرکت رمضان ہے، یہ بڑا بابرکت تمہارا مہمان ہے، اس کے آنے پر تمہیں خوشی ہونا چاہیے، اس کے آنے پر تمہارے دل جو ہے فرحت و شادمانی کے ساتھ جھوم جائے کہ یہ بڑا ہی عظیم مہمان آ گیا میرے گھر۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے روزے کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، اس کی تراویح کو ہم بوجھ سمجھنے لگے، اس کی عبادتوں کو ہم ہلکے میں لینے لگے۔ نہیں، یہ دنیا میں جتنے مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں ان مہمانوں میں سب سے بڑا مہمان کون ہے؟ رمضان۔ تو جیسا ہم اپنے بڑے مہمان کی قدر کرتے ہیں ویسا ہی جو ہے اس مہمان کی، اس رمضان کی قدر کرنی ہے میرے بھائیو۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا یہ مہینہ آتا تھا نا، صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے، صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اے میرے صحابہ کی جماعتوں، اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی قدر و منزلت والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، اور تفتح فیہ ابواب السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان کے اکرام میں جنت کے دروازے کو، آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ اکرام کر رہا ہے رمضان المبارک کا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور پھر صرف جنت اور برکت کے دروازے کھول ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو بھی بند کر دیا ہے۔ جی، یہ اس کی عظمت ہے، یہ رمضان کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہ مہینہ آتا ہے اللہ رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے برکتی کے، نحوست کے، پریشانیوں کے، جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ اس مہینے کا اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے میرے صحابہ کی جماعتوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بڑی ہے، بہتر ہے، فضیلت والی ہے۔ یہ اللہ کے نبی رمضان کے مہینے آنے سے پہلے صحابہ کو یہ خطبہ دیتے تھے، صحابہ کو یہ باتیں بتاتے تھے، صحابہ کو یہ مبارکباد دیتے تھے، صحابہ کو اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جس طریقے سے شروع کے ایام اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جاتے وقت اس کی ناقدری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اس کے اخیر میں بھی ایک رات ایسی ہے جو تمہاری تمام زندگی عبادت کرو، اور صرف اس ایک رات میں تم اللہ کی عبادت کر لو، تمہاری زندگی بھر کی عبادت کے مقابلے میں یہ ایک رات جو ہے بڑھ جائے گی۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کی اور اس مہمان کی عظمت کو صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں کے اندر بٹھایا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی فرمایا، سن لو جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا وہ در حقیقت بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ ہمیں شب برات آتی تو ذرا ہمارے اندر چستی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، لیکن شب قدر چونکہ یہ 10 راتیں ہیں، آخر کے عشرے کا اعتکاف کرنا ہے، تو یہاں ہماری 1-2 ساتھی بیٹھتے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ریٹائر ہیں، جو اپنی زندگی سے بھی ریٹائر ہیں اور دنیا سے بھی ریٹائر ہیں، جو نہ کما سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو شب قدر کی ضرورت ہے اور ان نوجوانوں کو شب قدر کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے شب قدر ضروری نہیں ہے نا؟ تو پھر ہمیں اس میں پیچھے کیوں ہے؟ پھر ہم ان شب قدر کی راتوں میں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کا اعتکاف اس طریقے سے فرماتے تھے کہ کبھی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، اور جس سال آپ دنیا سے جانے والے تھے اس سال تو 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا آپ نے۔ تو ہم اور آپ اعتکاف میں ایسے بندے کو تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھ جا جلدی سے، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ایک بوڑھا بھی اگر نہیں بیٹھا تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور وبال کے مستحق بن جائیں گے، اس لیے کسی نہ کسی ریٹائر آدمی کو بیٹھا دیتے ہیں لوگ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں کے اندر نیکیوں کی طرف بڑھنے کا، نیکیاں کمانے کا شوق پیدا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی شوق ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے شب قدر کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے اور اس کی عبادت کے تعلق سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھ لو جو اس کی رات کے خیر سے محروم ہو گیا در حقیقت وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے ہمارے اوپر. ایک رات کی عبادت ہے اور زندگی بھر کی عبادت کے برابر ہماری کر دی جائے. یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ مبارکباد دیتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، موٹیویٹ کرتے تھے. اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اکابرین 6 مہینے تک، 6 مہینہ پہلے سے، رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے وہ یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان جیسی مہینے، ہمیں رمضان جیسی برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ ہماری مقدر میں عطا فرما دے. یہ ہمارے اکابرین کے نزدیک رمضان کے مہینوں کی یہ قدر تھی، یہ عظمت ان کے دلوں کے اندر تھی کہ 6 مہینہ پہلے سے وہ جو ہے یہ دعا کیا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں شروع کر دیتے تھے. یہ رمضان کی یہ قدر تھی ان کے نزدیک، یہ منزلت تھی، یہ مرتبہ تھا ان کے نزدیک. افسوس کی بات ہے دھیرے دھیرے آج ہمارے معاشرے سے رمضان کی قدر و منزلت جو ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کو بھی عام مہینوں کی طرح گزارا جا رہا ہے. نہیں میرے بھائی صاحب اور بزرگان دین، ہمارے اکابرین 6 مہینے تک رمضان پانے کی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اور جب رمضان چلا جاتا تھا، گزر جاتا تھا، تو ان کا معمول یہ تھا کہ پھر بقیہ 6 مہینے تک وہ اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے، جو روزہ رکھا ہے، جو تراویح کی نماز پڑھی ہے، جو قرآن کی تلاوت کی، جو ذکر و اذکار کیا، جو توبہ اور استغفار کی، مولا کریم اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر. ہمیں تو اس کا خیال بھی نہیں آتا میرے بھائی. رمضان آیا، ٹھیک ہے، جیسے مہینے آ رہا ہے، سب روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھ لیں گے، سب تراویح کی نماز پڑھیں گے، ہم بھی تراویح کی نماز پڑھ لیں گے. دلوں کے اندر وہ عظمت، دلوں کے اندر وہ قدر و منزلت، دلوں کے اندر وہ اہمیت جو رمضان کی صحابہ کرام کے اندر تھی، جو رمضان المبارک کے مہینے کی بزرگان دین، اکابرین امت، اولیاء اعظام کے دلوں کے اندر تھی. آخر کیا بات ہے آج وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں پیدا ہو. رمضان جانے کا افسوس کرتے تھے وہ، اور وہ دعائیں کرتے تھے. ہماری زندگی سے کسی کی زندگی میں 10 بار رمضان چلا گیا، کسی کی زندگی میں 20 بار رمضان چلا گیا، لیکن کبھی اہتمام کے ساتھ ہمیں توفیق نہیں ملی کہ رمضان تک ہم پہنچ جائے، اس کی دعا کرے، اور رمضان چلا جائے تو اس میں جو ہم نے عبادت کی ہو اس کے قبول ہونے کی دعا کرے. آج تک شاید ہمیں توفیق نہیں ملی. یہ اکابرین کے معمولات کتابوں کے اندر بیان کیے گئے، بزرگان دین کے یہ واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ رمضان کو سیریس لیتے تھے. حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں میں یہ منقول کیا گیا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے رمضان سے پہلے، اور ان کی دعا بھی بہت عجیب ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے. وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم سلمنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سلامت کے ساتھ پہنچا دے، اور وسلم لنا رمضان، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، عفوافیت کا مہینہ، اس میں عبادتوں کی کثرت کا مہینہ ہمارے لیے بنا دے. یہ دعا کر رہے ہیں. اور پھر آگے وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا، اور اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادت کی ہے، اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو ہم نے تجھے راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرما. یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کر رہے ہیں. ہم میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے ہم نے یہ دعا کی، ہم نے یہ دعا کی اللہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں رمضان ہے یا نہیں ہے.
کتنے ایسے لوگ تھے آپ کے ملنے جلنے والوں میں، آپ کے دوست میں، آپ کے احباب میں، آپ کے رشتہ داروں میں، جو پچھلے سال رمضان میں آپ کے ساتھ افطار کر رہے تھے، آپ کے ساتھ روزے میں شریک تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی پر مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے اکابرین کا یہ معمول تھا۔ یہ دو دعائیں خاص طور سے آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگان دین رمضان کے لیے اپنے آپ کو سیریس بناتے تھے، رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے، کہہ رہے ہیں اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دے اور ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں پہنچا دے، اور جو ہم عبادت کریں تجھے راضی کرنے والے اعمال کریں، مولا کریم اس کو سلامتی کے ساتھ تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ استعمال کریں، ہم اپنی زبان میں جیسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مفہوم کی مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ جو بزرگان دین نے یہ دعائیں ہمیں بتائی ہیں، یہ دعا جو کیا کرتے تھے، ان کے الفاظ بھی ہم یاد کر لیں تو کیا ہی بہتر بات ہے۔ اس کے بعد اس رمضان کی برکت اور اس رمضان کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے روزے کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک انسان اس رمضان کے صرف ایک روزے کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھے۔ کتنا؟ 1 سال 2 سال نہیں، پوری زندگی روزہ رکھ لے تو رمضان کے جو 1 مہینے کے 1 دن جو روزہ اس نے چھوڑا ہے، پوری زندگی اس روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اس روزے کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے ایک روزہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے راستے میں رکھ لیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، 70 سال کی مسافت کے بقدر اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، صرف ایک روزے پر۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہم جب 29 دن اور 30 دن روزہ رکھتے ہیں اس رمضان کے، تو ہم کس قدر جہنم سے دور ہو جاتے ہیں، کس قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، کس قدر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس رمضان کو ہم سیریس لیں، اس کی قدر کریں، جیسا کہ ہم ایک معزز مہمان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1 مہینہ روزہ رکھوا کر کے 20 رکعت تراویح پڑھوا کر کے ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ تم پر پریشانی نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشان ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا ہے، واللہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا۔ اللہ ہمیں اس روزے کو دے کر کے ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ کی ایک حکمت ہے اس روزے کے پیچھے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ حکمت بیان کی، کہا کہ ایمان والوں صرف تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں کیا گیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب انداز ہے بیان کرنے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ دیتے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تسلی دینے کے لیے، ہماری اور آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے بندے اس روزے میں صرف تم شریک نہیں ہو، تم سے پہلی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں۔
جب ہمیں معلوم ہو نا، میں کسی معاملے میں پریشان ہوں اور مجھے معلوم چل جائے کہ ایک بندہ اور ہے جو اس معاملے میں پریشان ہے، تو ہماری کیا ہوتی ہے؟ تسلی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تسلی دی اور کہا کہ بندے ایسا مت سمجھنا 1 مہینہ روزہ ہے، 20 رکعت تراویح ہے، بڑا گرمی کا موسم ہے، سورج کی ڈگری اتنی ہے، ایسا نہیں سمجھنا، بلکہ یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں کچھ نوازنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے، تمہیں تقوی کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اللہ تمہیں تقوی عطا کرنا چاہتے ہیں، متقی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس روزے کو رکھا۔ روزے کا سب سے بنیادی مقصد، اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو روزہ جو ہے متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ اب کہے کہ یہ متقی بننا، یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تو تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے، ہی الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کی ڈیفینیشن، تقویٰ کیا ہے؟ یہ رمضان ہمیں تقوی کے ذریعے سے کیا دینا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے یہ رمضان تمہیں دیا گیا۔ دوسرا، والعمل بالتنزیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے، اس پر تمہیں عمل کرنے والا اللہ بنانا چاہتا ہے کہ تم اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تیسرا، والرضا بالقلیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو روزی تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، تمہارے اندر پیسے کی ہوس نہ ہو، تمہارے اندر پیسے کی دن رات 24 گھنٹے صبح سے لے کر کے شام تک صرف دنیا ہی دنیا، پیسہ ہی پیسہ نہ ہو، بلکہ تمہاری روزی جو تمہارے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس پر تمہیں قناعت کرنے آ جائے، صبر کرنا آ جائے، اس واسطے روزہ ہے۔ روزے کا ایک مقصد کیا ہے؟ جو مقدر میں تمہاری روزی ہے اس پر تم صبر کرنے والے، قناعت کرنے والے، اپنے رب کی تقدیر پر راضی ہونے والے بن جاؤ، یہ روزے کے آنے کا ایک مقصد ہے۔ اور آخری چیز، چوتھی چیز، والاستعداد لیوم الرحیل، اور یہ روزہ اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم موت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پہلی کیا ہے؟ بولے، تقویٰ۔ تقویٰ کا ڈیفینیشن ہے، تقوی سے کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز اللہ کا ڈر، الخوف من الجلیل، پہلی چیز اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز والعمل بالتنزیل، جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا ہے، جو اللہ کے نبی احکام لے کر کے آئے، شریعت لے کر کے آئے، اس پر ہم کیا کرنے والے بن جائیں؟ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تیسری چیز والرضا بالقلیل، جو مقدر میں اللہ نے ہماری روزی لکھ دی ہے نا، اس پر کیا کرنے والے بن جائیں؟ قناعت کرنے والے بن جائیں، راضی ہو جانے والے بن جائے، اپنے رب کی روزی پر راضی رہنے والے بن جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ تھوڑی سی روزی پر اللہ کے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کی دیے ہوئے معمولی سے رزق پر راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے سے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا، یہ فائدہ ہے اس کا۔ 3 چیز ہوئی۔ چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، موت کی تیاری کی ہمیں کیا مل جائے؟ استعداد پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے، ہم اپنے مرنے کی تیاری کی توفیق ہمیں مل جائے۔ تو روزے کے کتنے مقصد ہو گئے؟ 4 مقصد۔ یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس آنے والے مہمان کا اکرام کرنے والا بنائے، اس آنے والے مہمان کی قدر کرنے والا بنائے۔ تقویٰ جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ آدمی کے درمیان اور اللہ کے درمیان، آدمی اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان جو ہے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر لے، ایک مضبوط دیوار بنا لے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہے تقویٰ۔ ہم سے عبادتیں تھوڑی کم ہوں گی، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر عبادت اس طریقے سے نہ ہو جیسا اللہ کو مقصود ہے، جتنا ہمیں رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم سے عبادت نہ ہو، لیکن ایسا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو تقویٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نافرمانی کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کریں۔ تقویٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے قول کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے، اپنی زبان سے اور اپنے فعل سے، اپنے عمل سے جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تقویٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے۔ ہر روزے دار کو رمضان کی برکتیں، تقویٰ اور تقویٰ کے مقاصد جو ہے حاصل نہیں ہوتے۔ ہر مسلمان رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، ہر مسلمان روزے سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، ہر روزے دار کو روزے کے مقصد حاصل نہیں ہوتے ہیں، ہر نماز پڑھنے والے کو نماز کا کما حق ثواب نہیں ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں، بہت سے رمضان کے روزہ رکھنے والے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوکے رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ بہت سے روزے دار ہیں، روزہ ہے لیکن بھوک کے علاوہ ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ ہمیں اپنے روزے کے بارے میں ڈرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی روزے داروں میں سے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار صرف بھوک برداشت کرتے ہیں، ان کو ثواب کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو ہم اپنے روزے کی نگرانی کریں گے اس طریقے سے، ہم اپنے اعمال کی نگرانی کرنے والے بنے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انہی لوگوں میں سے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، اور بہت سے تراویح پڑھنے والے، تہجد کی نماز پڑھنے والے، راتوں کو جاگنے والے، شب قدر میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے دوسری کوئی بات انہیں نہیں ملتی ہے، ان کو عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ بہت سے تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، دعائیں کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ان کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے، رمضان آنے والا ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ ہم رات کو جاگ رہے ہوں، دن کا روزہ رکھ رہے ہو، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہے ہو، پھر ہم تہجد میں بھی اٹھ کر کے سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، نیکی کے کام کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دے کہ تمہارا جاگنا صرف جاگنا ہے، عبادت نہیں ہے، تو ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کی رمضان میں نگرانی کرنی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزے دار، اس کو روزے سے، رمضان سے فائدہ ملتا ہے
جو رمضان کے آداب کا بھی خیال کرتا ہو۔ جی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم اور آپ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ پورے سال جو ہے ہمیں حرام سے بچنے کی پریکٹس ہو جائے۔ لیکن اللہ اکبر، رمضان میں حلال سے بچنا تو درکنار، ہم حرام کام کر رہے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے وہ لوگ جو رمضان میں رات میں عبادت بھی کرے، تہجد کی نماز بھی پڑھے، تراویح کی نماز بھی پڑھے، رمضان کے روزے بھی رکھے، لیکن ان کو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ جی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، روزہ رکھا ہو، تو وہ کیا کرے؟ فلا یرفث، وہ بیہودہ باتیں نہ کرے، شہوت کی بات نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے جس سے نفسانی خواہشات بھڑکتی ہو، ولا یسخب، بلا وجہ کا کسی پر چلانا شروع کر دیا، کسی سے تھوڑی بہت 19-20 ہو جاتی ہے تو ہمارا روزہ اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، تو لوگوں کو معلوم چلتا ہے آج حضرت نے روزہ رکھا ہے، کیوں؟ غصے میں ہے، آج روزہ لگا ہوا ہے، بولتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کو روزہ لگ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے روزے دار کو کچھ نہیں ملنے والا، بچانا ہے اپنے آپ کو۔ فلا یرفث، گندی باتیں نہ کرے، ولا یسخب، اور کسی کے اوپر چیخ و پکار نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، ہنگامہ نہ کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، گالی نہ دے، لیکن دوسرا گالی دے رہا ہے تب کیا کرے؟ خود لڑائی نہ کرے، لیکن او قاتلہ، کوئی دوسرا اس سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا یہ لڑائی کرے؟ کیا یہ بھی گالی دے کہ تو نے جب میری عزت کی پرواہ نہیں کی تو میں تیری کیوں کرتا؟ تو روزے دار ہو کر کے مجھ سے جھگڑا کیا، مجھے گالی دی، تو میں کیوں اپنے روزے کو باقی رکھوں؟ میں بھی گالی دیتا ہوں، میں بھی تم سے لڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، گندی بات بھی نہیں کرنا ہے، اور کسی سے بلا وجہ کا اپنے روزے کا اظہار غصے کے انداز میں نہیں کرنا ہے، اور خود بھی گالی نہیں دینا ہے، دوسرا گالی دینے آئے تو خود بھی لڑائی نہیں کرنا ہے، دوسرا لڑنے آئے تو تم کیا کہو گے؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو تم یہ کہہ دو کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں۔ کیا کہہ دو تم؟ میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑتا تم سے، کیونکہ میں حلال چیزوں سے بچ رہا ہوں۔ اللہ نے کھانا حلال کیا، میں اس سے بچ رہا ہوں، پینا حلال کیا، میں اس سے بچ رہا ہوں، بیوی حلال تھی، میں اس سے بچ رہا ہوں۔ دن بھر بھوک پیاس، یہ اتنی ساری مشقتیں جھیلنے کے بعد اب میں حرام کاموں میں پڑ کر کے اپنے روزے کو برباد کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں روزے سے ہوں۔ گویا کہ ہمارا یہ عمل سامنے والے کو بھی غلط باتوں سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ واقعی میں اگر اس بندے کے اندر روزے کی اتنی اہمیت ہے تو ہمارے اندر کیوں نہیں؟ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ یہ عمل ہے، یہ ہے وہ روزے دار، یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کو رمضان سے فائدہ ہونے والا ہے، ان کو روزہ فائدہ پہنچائے گا، ان کو رمضان کی دعائیں، تہجد، تراویح، افطار، سحری، ان ایسے لوگوں کے لیے ہے جو روزے کا ادب کرنے والے ہوں، روزے کا احترام کرنے والے ہوں، اپنے روزے کو باقی رکھنے والے ہوں، صرف اللہ کے حلال کردہ چیزوں سے بچتے نہیں ہوں، اللہ کے حرام سے بھی بچنے والے ہوں۔ یہ ہے حقیقی روزے دار۔ ایسے روزے دار ہمیں اور آپ کو بننا ہے اس رمضان کے اندر۔ بنیں گے؟ زور سے بولیں، بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا رمضان عطا فرمائے۔ جی، اور اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص رمضان جیسا مہینہ پا کر کے روزے کو رکھ کر کے بھی جھوٹی بات، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، یعنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، طرح طریقے سے زبان سے برائیاں کرتا ہے، والعمل بھی، اور اس پر عمل بھی کرنے والا ہو، جھوٹ بولتا بھی ہو، جھوٹ پر عمل کرنے والا بھی ہو، خود بھی غیبت کرتا ہو، دوسروں کو بھی غیبت پر لگانے والا بھی ہو، خود بھی چغلی کرتا ہو، دوسروں کو بھی چغلی لگانے والا بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے روزے دار اور ایسے تہجد گزار، ایسے رمضان پانے والا، ایسا تراویح پڑھنے والا شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے، اس کے پیاسے رہنے کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بندہ بھوکا ہے کہ پیاسا ہے، اس نے کھانا چھوڑا ہے کہ اس نے پانی پینا چھوڑا ہے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، روزے سے ہونے کے بعد بھی ہم ان برائیوں میں ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ نے ہمیں حلال سے بچنے کا حکم دیا تھا، وہاں ہم حرام میں پڑ کر کے اپنے روزے کو، اپنی تراویح کو، اپنی تہجد کو، اپنی دعا کو، اپنے قرآن کی تلاوت کو ہم برباد کرتے ہیں۔ ہم خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے رمضان اور رمضان کی عبادت کو توڑنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، عہد کر کے اٹھے کہ ہمارا رمضان ایسا گزرے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاہتا ہے کہ رمضان ایسا گزرے۔ تقوی اور تقوی کے مقاصد کے ساتھ ہمارا رمضان گزرنا چاہیے۔ اگر تقوی اور تقوی کے مقاصد کے ساتھ ہمارا رمضان نہیں گزرتا ہے تو اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا تمہارے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری تراویح کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری تہجد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم مشقتیں بھی برداشت کریں، پریشانیاں بھی برداشت کریں، نیند کو قربان بھی کریں، اپنے آپ کو تھکائیں، اور معلوم چلا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہو تو ہماری عبادتیں بیکار چلی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی عبادت کی نگرانی کرو، اپنے رمضان کی نگرانی کرو، اپنے روزے کی نگرانی کرو، اپنی تراویح کی نگرانی کرو۔ ہم اپنے اعمال کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جہاں روزے کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ تقویٰ تمہیں دیتا ہے، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اسی طریقے سے روزہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا، اپنے نفس کو قابو کرنے کا جو طریقہ مل جاتا ہے۔ ہم حلال چیزوں سے 1 مہینے تک بچتے ہیں تاکہ ہمارا نفس حرام چیزوں سے بچنے والا بن جائے۔ ہم حلال چیزوں کے کھانے پینے سے بچتے ہیں تاکہ پورے 11 مہینے ہم حرام چیزوں کے کھانے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ تو یہاں روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، وہیں یہ نفس کی تربیت اور نفس پر اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچانا ہے، یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اخلاق کو کس طریقے سے بنانا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ کوئی ہمیں گالی دے رہا ہو، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے، کہ روزے دار وہ ہے کہ گالی دینے والے سے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی لڑائی کرنے آ رہا ہے، وہ لڑائی کرنے والے سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے نہیں لڑتا۔ وہ گندی باتوں سے بچنے والا ہو رمضان کے روزے سے، تاکہ وہ بقیہ 11 مہینے بھی اپنی زبان سے گندی باتیں نہ نکالے۔ وہ بلا وجہ اپنے نوکروں پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اور اپنے ماتحتوں پر چیخ پکار سے بچے اس رمضان کے روزے میں، تاکہ 11 مہینے اپنے مالک، اپنے نوکر، اپنے ماتحتوں پر جو ہے ظلم نہ کرے۔ یہ رمضان کا یہ مقصد ہے میرے بھائی، یہ روزے کا مقصد ہے میرے بھائی۔ یہ چند باتیں جب ہم جان چکے ہیں کہ رمضان کس کے لیے فائدہ مند ہے، روزہ تراویح کس کے لیے فائدہ مند ہے، تہجد کس کے لیے فائدہ مند ہے، رمضان کی عبادتیں کس کو فائدہ پہنچائیں گی، تو یہ رمضان سے پہلے کا میرے حساب سے یہ آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، ہم سب
روزے کی حالت میں ہوں گے، رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، رمضان کا استقبال کریں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے بھئی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمان آئے گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، اچھا سے اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پورے طور پر تیار ہو کر کے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ رمضان بھی اللہ نے کہا یہ تمہارا مہمان ہے، رمضان بھی یہ ہمارا مہمان ہے، اس کا استقبال کیسے کریں؟ کیا اس کے لیے بھی اپنے گھر کو سجانا ہے، اچھا لباس بنانا ہے، اچھی خوشبو استعمال کرنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل اور تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا رمضان کو بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں کہ ہم اچھا کپڑا بنائیں، اچھا لباس بنائیں، اچھا گھر سجائیں۔ اس کا نام رمضان کا استقبال کرنا نہیں ہے، بلکہ رمضان کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم توبہ کریں۔ سب سے پہلا کام ہم توبہ کریں کہ گناہ انسان کو محروم کر دیتی ہے اللہ کی برکتوں سے، گناہ انسان کو محروم کر دیتا ہے دعا کی قبولیت سے، گناہ انسان کو محروم کر دیتا ہے نیک اعمال سے، گناہ انسان کو محروم کر دیتا ہے رزق سے۔ جب بندہ اپنے دل کو توبہ کرتا ہے، توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کی کامیابی کا وعدہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور اللہ نے کہا اے ایمان والو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر کے اللہ کے حضور میں توبہ کر لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ توبہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رمضان جیسا مہینہ آنے والا ہے اور ہم نے اب تک توبہ نہیں کیا، تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ رمضان کا استقبال توبہ کے ساتھ کیجئے کہ اے اللہ جو گناہ میں 11 مہینے تھا، اب یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست تھے، احباب تھے، رشتہ دار تھے جو اس مہینے میں پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال نہیں ہے۔ اے اللہ ہو سکتا تھا ہم بھی نہ ہوتے، لیکن تو نے ہمیں جنتی بنانے کے لیے موقع دیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نیک اعمال کو بڑھانے کے لیے یہ موقع دیا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ موقع دیا ہے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ تعالیٰ یقین مانو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تو پہلا کام توبہ کرے، دوسرا کام میرے بھائیوں استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی کثرت، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اگر وہ پریشان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اگر وہ بے چین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتا ہے، اس کے دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نکالنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ نکلنے کا راستہ استغفار ہے۔ پریشانی ہے آپ کے گھر پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر، استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ تمہیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ آپ کے پاس استغفار کی ہتھیار ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے میرے بھائی۔ تو سب سے پہلا توبہ، دوسرا عمل استغفار، یہ دو کام کے ساتھ تیسرا کام میرے بھائیوں اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف رکھو۔ ہم اس مہینے کی طرف جا رہے ہیں جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات
بے شمار جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، بے شمار گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کیا ہے، ہم نے اب تک اپنے ایک مسلمان بھائی کو معاف نہیں کیا ہے۔ ہم رمضان کی ہر رات میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے میرے مالک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، ہم نے اپنے چچا کو معاف نہیں کیا، ہم نے اپنے رشتہ دار کو معاف نہیں کیا، ہم نے اب تک اپنے خالہ اور ماموں کو معاف نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے گھر میں اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانی کر کے اللہ سے معافی کی امید رکھ رہے ہو، یہ بے وقوفیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رضا الوالد رضا الرب، والد کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لو، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے، اپنی بہن سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، ایک مسلمان سے جب تک ہمارا دل پاک نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ بندوں کو معاف نہیں کر رہے ہو، اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، تیسرا کام یہ کریں، اپنے دل کو پاک رکھیں، کینے سے پاک رکھیں، بغض سے پاک رکھیں، عداوت سے پاک رکھیں، حسد سے پاک رکھیں، جلن سے پاک رکھیں۔ ہر مسلمان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر خیر خواہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین کس کا نام ہے؟ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دین یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں نقصان نہ ہو تو تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی جو ہے کاروبار میں نقصان میں ہو، تمہارا پڑوسی نقصان میں ہو، تمہارا رشتہ دار گھاٹے میں ہو؟ ایک مسلمان گھاٹے میں آ جائے، پریشان ہو جائے، مصیبت میں آ جائے، اس کو تکلیف پہنچ جائے، جس چیز کو تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، تیسرا کام یہ کرنا ہے، یہ رمضان سے پہلے رمضان کا استقبال یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر گندگی سے پاک کر لو، بغض سے، عداوت سے، کینہ سے، جلن سے، حسد سے، اور ہمارا اور آپ کا تعلق بالکل پاک و صاف ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جو ہمارے جسم پر ہوتا ہے، جو ہمارے ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے، وہ کیا دکھاتا ہے؟ آئینہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ تو ایمان والا جب ہم ملاقات کریں تو ہمارا بھی حال یہی ہو کہ جو ہمارے ظاہر میں ہو وہی ہمارا باطن بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تم اپنے بھائی کے ساتھ بہت خوش اخلاق ہیں، بڑی محبت ہے آپ سے، اور پیچھے میں اس کے لیے خنجر لے کر کے بیٹھے ہو، اس کے نقصان کی، اس کے گھاٹے کی دعا ہمارے دل کے اندر ہو، اس کے برباد ہونے کی تمنا ہمارے دل کے اندر ہو، اور ہم اللہ سے امید لگا کر کے بیٹھے اللہ ہمیں معاف کر دے گا رمضان میں، اللہ ہماری تراویح کو قبول کر لے، اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے گا، اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ممکن نہیں۔ اللہ اس وقت بھی معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کا بندہ معاف نہ کرے۔ اس لیے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اس سے پہلے کہ رمضان آ جائے۔ اب چند دن بچے ہیں، یہ رمضان کا استقبالیہ پروگرام ہے، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب ہم ڈائریکٹ جو اگلے جمعے کے اندر روزے سے ہوں گے، رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ ابھی وقت ہے ہم جائیں، جن سے لڑائی ہوئی ہے ان سے صلح کر لیں، جن سے ناراضگی ہوئی ہے اپنی ناراضگی کو دور کر لیں، جن سے انبن ہوا ہے اس سے صلح صفائی کر لے، والدین سے معافی مانگ لے، بہن سے معافی مانگ لے، چچا سے معافی مانگ لے، ماموں سے معافی مانگ لے۔ ایک مسلمان بھائی سے اب تک برسوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، بات بند ہے، کبھی آنا جانا نہیں ہے۔ آج کی اس مسجد میں اور اس مجلس سے توبہ کر کے اٹھے، ہم جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں کے گھر جائیں گے یہاں سے نماز پڑھ کر کے جن سے ہماری بات بنی ہے، جن سے ہم نے ہمارے دلوں کے اندر جن کے لیے کینہ ہے، جن کے اندر بغض ہے، عداوت ہے۔ آج کی اس مجلس میں اگر رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اپنے دل کو یہی پاک کرنا ہوگا، پاک کر کے اٹھو۔ چوتھا کام، اپنا ہدف متعین کرو، مقصد بناؤ۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں،
نماز فرض نماز کے لیے آتے ہیں، روٹین ہے ہمارا، عادت ہے، مجھے پڑھنا ہے، چلے آتے ہیں۔ کیا مقصد ہے نماز سے؟ ذہن میں بھی نہیں آتی یہ بات ہے کہ نہیں صاحب؟ ٹائم ہوا، اذان ہوئی، چلے آئے، جمعے کی اذان ہوئی، آ گئے آپ، کیوں آئے؟ دل میں کوئی مقصد نہیں، بس نماز پڑھنی ہے، اتنا ہے بس ذہن کے اندر۔ رمضان بھی آنے والا ہے، اپنا مقصد متعین کرو، اپنا ہدف متعین کرو، اور اپنے رب سے کہو اے میرے مالک یہ رمضان مکمل نہ ہو اس سے پہلے کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ ہر رات میں بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو آزاد نہیں ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں ہم ہوں؟ کہ ایسا تو نہیں کہ ایسے لوگ جو جہنم میں جانے والے ہو، رمضان میں بھی جن کی بخشش نہ ہو، اس میں ہمارا نام آ جائے، اللہ ہماری بخشش نہ کرے اور رمضان چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنا ہدف متعین کرو کہ یہ رمضان آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی ایسی عبادت کریں گے، اللہ کو ایسا راضی کریں گے کہ اللہ مجھے جہنم سے، بولے بھائی اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے گا، جہنم کی عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہو گیا 5 کام۔ 6واں کام، غریب محتاج کا خیال کرو، غریب محتاج کا خیال کرو، بخل سے کام نہ لو۔ یاد رکھو جو مال آج آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندوں پر خرچ کیا جائے، یہ مال اس کے بندوں پر یہ مال خرچ کیا جائے۔ بخل سے کام نہ لو، سحری کا انتظام کراؤ، افطاری کا انتظام کرو ایسے گھروں کے اندر جن کے گھروں میں سحری افطاری کا وہ انتظام نہیں جو ہمارے گھروں کے اندر۔ بہت سارے ہمارے اکابرین بزرگان دین شعبان میں زکوٰۃ نکال دیتے تھے۔ کب زکوٰۃ نکال دیتے تھے؟ شعبان میں زکوٰۃ نکال دیتے تھے، تاکہ وہ لوگ جو عبادت کرنا جانتے ہیں، جو رمضان کے صحیح مستحق ہے، جو رمضان کے لیے بے چین ہوتے ہیں پورے سال، ایسے لوگوں کو ہم دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر دیں، تاکہ وہ کیا ہوں، رمضان میں اللہ کو خالصتاً اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، ان کی عبادت میں یکسوئی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا ہم رمضان کا انتظار نہ کریں، اگر زکوٰۃ کا ہمارا سال مکمل ہو گیا ہے تو ہم کوشش کریں کہ زکوٰۃ فوراً ادا کر دیں۔ اور صرف ہمارے مال میں زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ تو دینا ہی ہے۔ ہم زکوٰۃ دے کر کے اطمینان سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ہو گیا کام ختم، کیسا دیا وہ مجھے معلوم ہے اور میرے رب کو معلوم ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال کے اوپر تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے۔ لہٰذا رمضان کے آنے سے پہلے ایسے لوگ جو عبادت میں چست ہیں، جو رمضان کو رمضان بناتے ہیں، وہ رمضان کے مشتاق ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں کا جائزہ لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا جائزہ لے کر کے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں ان کے لیے سحری کا، افطاری کا راشن پہنچائیں، ان کو سحری افطاری سے اور دیگر ان کی ضروریات سے آزاد کر دیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ عبادت میں کیا ہو جائے بھائی، شامل ہو جائے۔ 7واں کام یہ ہے کہ ہم جو ہے دعا کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور فوراً دعا کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی اگر یہ بندے ہم سے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں، تو آپ بتا دیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تمہارے بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی تم اس کو پکارتے ہو، اس سے تم دعا کرتے ہو، اس سے مانگتے ہو، وہ تمہاری پکار کو قبول کرتا ہے، تمہاری دعاؤں پر لبیک کہتا ہے۔ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام۔ رمضان کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ڈال کر کے ہمیں بتایا ہے کہ رمضان کا دعا کے ساتھ خاص کنیکشن ہے۔ لہٰذا ایسا تو نہ ہو کہ ہم روزے بھی ہوں، تراویح بھی ہماری ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، اور دعا کا اہتمام نہ ہو رہا۔ دعا کا اہتمام ہو باضابطہ، 24 گھنٹہ ہے تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو اللہ کی دعا میں ہمارا وقت گزرے، کم سے کم۔ جی، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا، وہ محروم نہیں رہتا ہے کبھی۔ اور ایک آخری کام، قرآن کریم کا خاص اہتمام کریں، خوب تلاوت کریں، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے
کہ ہم جتنی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہی ہیں، ہر نماز سے پہلے ذرا آ جائیں یا نماز کے بعد ہم ایک پارے کی تلاوت کریں۔ اگر 5 وقت کی نماز میں 5 پارے ہو گئے تو ایک مہینے کا رمضان ہے ہمارا 5-6 ختم آرام سے ہو جائے گا۔ کوئی الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے آنا ہے، آ کر کے تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اگر کتنا بھی ہم سلو پڑھتے تو 1 گھنٹے میں 1 پارہ تو آرام سے پڑھ لیں، اور اگر اسپیڈ پڑھتے ہو تو آدھا گھنٹہ کافی، آدھے گھنٹے میں آرام سے 1 پارے کی تلاوت ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ہر نماز کے بعد 1 پارہ اگر پڑھنے کا معمول بنا لے تو پورے رمضان المبارک میں 5 ختم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ضرور ہو جائے گا۔ اور اگر آدھا پارہ بناتے تب بھی الحمدللہ 2 سے زائد ختم ہمارے ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرے کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان کا ذکر قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ رمضان اور قرآن یہ خاص نسبت ہے۔ جس طریقے سے ربیع الاول میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت اور درود شریف کا خاص تعلق ہے، اسی طریقے سے رمضان کا خاص تعلق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہماری مسجدیں قرآن کی تلاوت سے خالی رہتی ہیں، فجر کے بعد بھی الا ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ دکھتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ملے۔ یہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، غیر رمضان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، رمضان میں ہمارا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام، بزرگان دین، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 50 ختم کرتے تھے قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث کا درس بند کر دیتے تھے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور ہم خالی وقت میں گفتگو کے اندر فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اور ایک نویں بات یہ ہے کہ اپنے موبائل کا استعمال صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ ضرورت کے علاوہ موبائل کو ہاتھ لگانا بالکل حرام سمجھے رمضان میں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ تم موبائل کھولو گے وہ تمہارے سامنے گندی تصویریں پیش کر دے گا، وہ تمہارے سامنے کوئی اٹریکٹنگ ویڈیو پیش کر دے گا، اور تم ایک ویڈیو دیکھنے کے چکر میں ہزاروں بدنگاہی کر بیٹھو گے، ہزاروں گناہ کر بیٹھو گے۔ اور میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ رمضان کی عبادت اس کے لیے نہیں ہے جو رمضان کا احترام نہ کرتا ہو۔ اپنے آپ کو رمضان اس لیے آیا ہے کہ حلال چیزوں سے بچاؤ، اور ہم حرام کام کرنے لگے، ہم گناہ کے کام کرنے لگے، ہم سے بدنظری ہونے لگے۔ میرے بھائیوں، موبائل کا بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہم جہنم میں جانے والے بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل ہمارے رمضان کو ختم کر دے، ہمارے روزے کو ختم کر دے، ہماری تراویح کو ختم کر دے، ہمارے تہجد کو ختم کر دے۔ یہ رمضان میں موبائل کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ یہ 9-10 کام جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کما حقہ رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس میں کیے گئے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور اعمال صالحہ کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنت